رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج باکو میں ماحولیاتی لائحہ عمل سے متعلق سربراہ اجلاس کوپ 29 سے خطاب کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے مالی وسائل کی فراہمی کے اپنے وعدے پورے کرے۔ نائب وزیر اعظم نے عالمی مالیاتی اداروں میں ترقی پذیر ملکوں کی نمائندگی بڑھانے پر زور دیا ہے۔ وزیر داخلہ نے انسانی سمگلنگ کو عالمی مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسے روکنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع کیچ میں خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے ایک انتہائی مطلوب سرغنہ سمیت 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے اپنے مالی وعدوں کو پورا کرے۔ آج باکو میں کلائمیٹ ایکشن سمٹ کوپ 29 سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ گزشتہ سربراہی اجلاسوں میں کیے گئے مالی وعدے ابھی تک پورے نہیں ہوئے۔ انہوں نے پاکستان میں 2022 کے سیلاب سے ہونے والی تباہی کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جو عالمی اخراج میں نصف فیصد سے بھی کم حصہ ڈالتا ہے۔ اس کے باوجود یہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا شکار ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کو اپنے موسمیاتی اہداف کو پورا کرنے کے لیے بین الاقوامی حمایت کی ضرورت ہے۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں چینی باشندوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ وہ آج باکو میں چین کے نائب وزیر اعظم ڈینگ زیجیانگ سے موسمیاتی لائحہ عمل کے سربراہ اجلاس کے موقع پر گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت ملک سے دہشت گردی کے جڑ سے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ڈینگ زیجیانگ نے سلامتی کو درپیش خطرات سے مل کر نمٹنے اور دونوں ممالک کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پاک چین تعلقات کو وسعت دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آذربائیجان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بین الاقوامی مالیاتی اداروں میں ترقی پذیر ملکوں کی نمائندگی بڑھانے پر زور دیا ہے۔ وہ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے ایڈمنسٹریٹر ایچ ایم اسٹینر سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں کوپ 29 کے موقع پر ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے پاکستان اور اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے درمیان موسمیاتی تبدیلی سے مطابقت، سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد اور پائیدار ترقیاتی اہداف کو پورا کرنے سے متعلق تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ترقی یافتہ ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے کیے گئے وعدوں کی پاسداری کریں تاکہ ترقی پذیر ملکوں کو موسمیاتی اہداف کو پورا کرنے کے لیے درکار فنڈز کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ وہ آج باکو میں کوپ 29 کے موقع پر سب کو پیشی انتباہ دینے اور شدید گرمی کے مسئلے کے حل کے بارے میں ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ اجلاس اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے طلب کیا تھا۔ اسحاق ڈار نے انسانی جانوں کو موسمیاتی تبدیلی کی غیر یقینی صورتحال اور اس کے مضر اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے سیلاب، گلیشیئر جھیل میں طغیانی، قحط سالی اور انتہائی گرمی سمیت مختلف موسمیاتی مسائل سے نمٹنے کے لیے پیشگی اطلاع دینے کے نظاموں کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ انسانی سمگلنگ ایک پیچیدہ اور کثیر جہتی چیلنج بن چکی ہے اور اسے عالمی رد عمل کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی بھی ملک اکیلے اس سے نہیں نمٹ سکتا۔ انہوں نے یہ بات آج ہنگری میں سوئٹزرلینڈ کے تارکین وطن کے وزیر کرسٹن شرنر برنر، یورپی یونین کے تارکین وطن اور داخلی امور کے سربراہ جوہانس لوجز، انٹرنیشنل سینٹر فار مائیگریشن پالیسی ڈیولپمنٹ کے سربراہ مائیکل اسپینڈلر سے ملاقاتوں کے دوران کہی۔ رہنماؤں نے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ محسن نقوی نے یورپی یونین اور مائیگریشن پالیسی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز کے تعاون کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ آج کے پائیدار اقدامات آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر مستقبل تشکیل دے سکتے ہیں۔ پاکستان اور مراکش نے تعاون پر مبنی تربیتی پروگراموں، مشترکہ فوجی مشقوں اور صنعتی تعاون پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے موجودہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے گہری خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس خواہش کا اظہار پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور انسپکٹر رائل مراکش ایئر فورس میجر جنرل محمد گدیح کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات میں کیا گیا۔ ایئر چیف نے ایئر پاور ایپلیکیشن کے تمام شعبوں میں مشترکہ تربیتی اقدامات میں مکمل تعاون کے ذریعے فوجی شراکت داری کو مضبوط بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع کیچ کے علاقے بلکتر میں خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے انتہائی مطلوب سرغنہ ثنا المعروف بارو سمیت 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔
فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کے مطابق وہ ضلع کیچ میں نام نہاد مجید بریگیڈ کے لیے خاص طور پر خود کش بمباروں کا مقامی بھرتی ایجنٹ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھا۔ صدر آصف علی زرداری نے ضلع کیچ میں دہشت گردوں کے خلاف خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تصویروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔